بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ صحبت کا کم از کم اثر، اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما دے، تو کم از کم درجے کا اثر یہ ہوتا ہے، کم از کم درجے کا، کہ آدمی کو اپنی عیوب نظر آنے لگتے، پوری تربیت نہ بھی ہو، اصلاح نہ بھی ہو، کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے اندر عیب نظر آنے لگتے. اور اس کی کیا اللہ کا فضل ہوتا ہے، پھر کسی نہ کسی موقع پہ توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. ورنہ تو آدمی گناہوں کے پہاڑ رکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے میری تو بس میں تو پاک پارسا ہوں. جب کوئی آدمی پریشان حال آتا ہے اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، کہتے ہیں ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، نہ کسی کا حق مارتے ہیں نہ کسی کا زیادتی کرتے ہیں. اچھا نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، نماز تو نہیں ہوتی. یعنی ان کے ہاں دین کا تصور یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کا حق لینا نہیں، کسی کا حق مارنا نہیں، بس یہ ساری بزرگی ہے. باقی بے پردگی، لقمہ حرام، آنکھوں کا غلط استعمال، فرائض کا چھوٹنا، ان کے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور جب اللہ رب العزت صحبت اچھی نصیب فرما دے، جتنی اچھی صحبت ہوگی اتنی اپنی باریکیاں عیب نہ آنے لگیں گے. تو بڑی صحبت کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی تھی. تو ایک صحابی وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ تو منافق ہو گئے. اب وہ صحابی ہیں کہ ساری دنیا کے بزرگوں کا ایمان اکٹھا ہو جائے اور اس صحابی کی طرف مقابلے میں آ جائے تو اس صحابی کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے. لیکن صحبت اتنی بڑی ملی، اسے اپنی خامیاں نظر آنے لگی. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. تو جتنی بڑی صحبت ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں مبارک صحبت ہوتی وہی ہے جہاں سے آدمی اٹھے تو اپنی خامیاں اسے نظر آنے لگ جائے، اپنی کمزوریاں نظر آنے لگ جائے. اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحبت ملی ہوئی تھی، بڑھیا صحبت تھی. تو حضرت حذیفہ سے کہنے لگے رضی اللہ عنہ سے، حذیفہ صرف یہ بتا دو کہ جو اللہ کے نبی نے منافقین کے نام بتائے ان میں کہ میرا نام تو نہیں ہے. یہ اس صحبت کا نتیجہ ہے کہ جس آدمی کو صحبت مل جاتی ہے اسے اپنے عیب نظر آنے لگتے اور اس کی برکت سے اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. صحابہ کی شان کیا تھی؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات میں کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں رات کٹ رہی ہے، اور جب سحری کا وقت ہونے لگتا ہے تو اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے. اچھا رات گناہوں میں تو کاٹی نہیں، تہجد میں کاٹی ہے، لیکن جب صبح ہونے لگتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، معافی مانگنے لگ جاتے ہیں. صحبت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کہتا ہے میری نماز بھی کیا نماز ہے بھائی، اس نماز پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. رات نفلوں میں کٹی، تہجد میں گزری، قیام میں گزری، سجدوں میں گزری، اور جب سحری کا وقت آیا وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ سے معافیاں مانگ رہے. یہ اس صحبت کی برکت ہوتی ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نماز ہوگی، اتنی بڑھیا نماز ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہو. قیام اور ایسا پرسکون. لیکن اللہ کے نبی فرمانا کہ ابوبکر جب نماز کا آخری وقت ہو نا اور تحیات میں بیٹھو تو آخر میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تحیات کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرو. اب اتنی بڑھیا نماز ہے اور اس کے آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اچھی صحبت کا کم از کم درجے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے اپنے عیب آنے لگ جاتے ہیں. اصلاح تو وقت لگتا ہے، اپنے عیب بیماری تو ختم ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے. تو جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے، لیکن اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ میاں گڑبڑ بہت ہے، گڑبڑ بہت ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے.
اب تک تو ہم سب کو عیب دار سمجھ رہے تھے، اب پتہ لگا میاں عیبوں سے تو ہم خود بھری ہوئی ہیں. اب تک تو ہماری نظر میں سب ہی برے تھے، اب پتہ لگا میاں ہم سبھی سے برے. تو اچھی صحبت کی برکت سے آدمی کو اپنے عیب نظر آنے لگتا ہے، یہ کم از کم درجہ ہے. ورنہ جن لوگوں کو اچھی صحبت نہیں ملتی نا، وہ دین کے جس حصے پہ چل رہے ہوتے ہیں سب سے بڑے بزرگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. کوئی عیب ہی نہیں، کوئی غلطی ہی نہیں. تو ان کو پھر نہ تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور دوسری مصیبت ادھر یہ آتی ہے کہ ان کے اندر عجب پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. دوسروں کی حقارت ان کے دلوں میں آتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہیں، اپنے نظر ہی نہیں آ رہے. تو اب فرمانے لگے بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب ہی پر نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے اور مفتاح طریق ہے، یعنی نجات کا راستہ ہے. یہ بھی نجات کا راستہ. جب برائیاں اور کمزوریاں، جب آدمی کو اپنی بیماریوں کا اندازہ ہو جائے تو کبھی نہ کبھی دوائی تو استعمال کرے گا نا. اور جو آدمی سمجھے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں تو اس کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اچھی دوائی کا دے جانا، وہ تو بولے میں بیمار ہی نہیں ہوں. اور ایک آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو جائے کبھی نہ کبھی دوائی کھا لے گا. ایسی باطنی بیماریوں کا اگر احساس ہو جائے کبھی نہ کبھی دوا استعمال کرے گا. استغفار کی، توبہ کی، یہ تریاق ہے اس بیماری کا، کبھی نہ کبھی استعمال کرے گا. فرمایا بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے اور مفتاح طریق ہے، یعنی نجات کا راستہ ہے. فرمایا حدیث میں ہے جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اب تو آدمی رات کو سو کر بھی تھک جائے. 8 گھنٹے کی رات، 8 گھنٹے کی رات، یعنی اگر 10 بجے بھی سوئے 5 بجے تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 7 گھنٹے تو بنتے ہیں غالباً. اور اگر 9 بجے سو جائے تو بہترین ہے وقت ہے یہ راتیں اللہ کے سامنے اٹھنے کی. آدھا گھنٹہ دے دے، 20 منٹ دے دیں، پونا گھنٹہ دے دے، بہترین وقت. اللہ بہت خوش ہوتے. ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہے، اور یہ گھڑی ایسی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے بھی مسئلہ ہے تو میرے سامنے پیش کرو نا، مشکل ہے تو میرے سامنے پیش کرو، پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ نا. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ خاص طور پہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے اگر آج کا کوئی بونسا حکمران اور با اختیار آدمی دروازہ کھول کے بیٹھ جائے کہ میاں جس کی جو مسئلہ ہو میرے پاس آ جائے، کتنی لائن لگے گی؟ کتنی لائن لگے گی؟ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. فرمایا رات کی التجا، حدیث میں جو شخص رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میری وجہ سے اپنی بیوی اور گرم بستر کو چھوڑ دیا. سردی کا موسم ہوتا ہے، بستر گرم گرم ہوتا ہے، کمبل کیا ہوتا ہے، رضائی کی ہوتی ہے، اور اللہ کی خاطر وضو کرتا ہے اور مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. فرمایا فکر اصلاح کیسے پوری ہوگی؟ ایک آدمی کو فکر ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو کیسے ہوگی؟ فرمایا 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. اتنا علم تو ہو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اتنا علم تو ہو نا بھائی، اچھی بری کی تمیز تو ہو، اتنا علم ہو.
اور اس پر عمل اور صحبت اہل اللہ، پھر تم موتی بن جاؤ. یعنی دین کے معاملے میں اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت مل جائے، اپنے سے اچھے دیندار کی صحبت مل جائے. جب ہمارے اندر، جب ہمیں اپنے سے بڑھیا دنیا دار کی صحبت مل جاتی ہے تو اندر ہرس پیدا ہوتی ہے کہ مالدار تو یہ، مزے تو یہ کر رہا ہے، کاروبار تو اس کا ہے. تو وہ جراثیم منتقل ہوتے ہیں. جب آدمی اپنے سے بڑے دنیا دار کے پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، باتیں سنتا ہے، تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کوئی کہتا نہیں پیدا ہوتا، غلط کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی دنیا داری پر مطمئن نہیں ہوتا، آگے بڑھتا آگے بڑھتا، ضرور جراثیم پیدا ہوتے ہیں. تو اگر اپنے سے اچھی دیندار کی صحبت میں بیٹھے گا، سبحان اللہ، تو پھر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ بھیا میری دینداری کیا ہے. دیندار تو ایسے ہوتے، اللہ مجھے ایسا بنا دے. تو اپنوں سے اچھی دینداروں کی زندگی پڑھنا، اپنے سے اچھوں کی دینداری کی زندگی میں بیٹھنا، اس سے دیندار بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے. ہماری 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے دنیا داروں کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اور جو ہم سے اچھے ہوتے ہیں. تو ہمارے بچے بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، ہماری بچیاں بھی ڈپریشن میں ہوتی ہیں. گاڑی اس کی اچھی، گاڑی اس کی اچھی، کپڑے اس کے اچھے، زیورات اس کے اچھے، گھر اس کا اچھا، ڈپریشن میں. اس لیے کہ جب اپنے سے اچھے دنیا داروں کے پاس بٹھاؤ گے تو شوق تو پیدا ہوگا، حرص تو پیدا ہوگی. تو فرمایا فکر اصلاح کیسی پوری ہوگی؟ اگر اصلاح کی واقعی فکر ہے تو بقدر ضرورت علم، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، چاہے پوچھ کے معلومات لے لیں، چاہے کتاب کے ذریعے اس کا علم حاصل ہو جائے، پتہ تو ہو کہ کاروبار حلال کیا ہے، غلط کیا ہے، شادی صحیح کیسی ہوتی ہے، غلط کیسی ہوتی ہے، لین دین صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور دوسری فرمائی صحبت اہل اللہ، پھر تم موتی بن جاؤ گے، پھر قیمتی بن جاؤ گے. فرمایا کسی بزرگ کو شیخ کہنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کے معنی طریق تربیت باطن سے یہ واقف ہے، اس کو تربیت کرنا آتی ہے. مربی کہہ دے، شیخ کہہ دے. البتہ ولی کہنا یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے مقبول عند اللہ، یہ اخروی حکم ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کون اللہ کا پیارا ہے، کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے. فرق یہ ہے بھائی کہ اگر ایک آدمی 15ویں سیڑھی پہ ہے اور ایک آدمی پہلی سیڑھی پہ ہے، ہو سکتا ہے وہ 16ویں سے نیچے آ جائے اور پہلی سیڑھی والا منزل تک پہنچ جائے. وہ تو خاتمے پہ ہے. فرمایا عام طور پہ ناشکری اس لیے ہوتی ہے کہ انسان آگے کو دیکھتا ہے، موجود کو نہیں دیکھتا. جو ہے اس پہ نظر نہیں آتی، اور جو نہیں ہے اس پر حرص و ہوس کی نظر ڈالتا ہے، تو نعمت کی ناشکری ہو جاتی ہے. جو اپنی گھر کی بیوی ہے نا، اس نعمت پہ نظر نہیں ہے، جو نہیں ہے نا اس پہ نظر ہے، تو اس نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری کرے گا. ناشکری کرے گا. تو جو نعمت ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، جو نہیں ہے اس پہ حرص و ہوس کی نظر ڈالتا ہے، تو ہمیشہ ناشکرا کرے، ناشکری رہے گی، اور نعمت کی ناقدری کرے گا. فرمایا ناشکری اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس چیز کو نظر کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں، اور جو موجود ہے
اس پہ نظر نہیں کرتا. اور یہ ایک بڑا ذریعہ ہے نعمتوں سے محرومی کا. نعمتوں سے محرومی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اللہ معاف فرمائے، زندگی میں ناشکری آ جائے. اور نعمتوں کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں شکر آ جائے. شکر سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی، شکر سے نعمتیں ترقی کرتی، شکر سے نعمتوں میں لذت ملتی ہے، اور ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، نعمتوں کی لذت باقی نہیں رہتی. تو ناشکری آتی کہاں ہے کہ جو نعمتیں ہیں اس پہ نظر نہیں، اور جو نہیں ہے اس پر نظر ہے حرص و ہوس کی. فرمایا بھائی ساری شریعت کا خلاصہ یہ، کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا احکام اسلام مجھ پر بہت ہو گئے، کوئی ایسی بات بتا دے جسے یاد کر لوں. شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں، کوئی ایسی بات بتائیں جو میں یاد رکھوں، مختصر سی ہو، یاد رہنے میں آ جائے، کوئی ایسی چیز بتائے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. حضور نے ساری شریعت اس میں جمع کر دی. آمنت باللہ میں اجمالاً سارے عقائد کو بیان فرما دیا، اور ثم مستقم میں اعمال اس میں آ گئے، بتایا کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال صالحہ پہ استقامت ہو. عقیدہ ٹھیک ہو اور اعمال صالحہ پر استقامت، یہ نصیحت، یہ ساری شریعت ہے. فرمایا مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس کے نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے. اگر آدمی کا سکا بھائی جس سے اس کو بڑی محبت ہو، وہ تکلیف کی خبر اس کی طرف سے آ جائے تو بتائیے بھوک اڑتی نہیں اڑتی؟ نہیں اڑتی، نہیں اڑتی. بھوک بھی اڑ گئی، نیند بھی اڑ گئی. میرا بھائی تکلیف میں ہے. سبحان اللہ. جنہیں اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیتا ہے وہ اپنے مسلمان کو بھی اسلامی ایمانی بھائی سمجھتے. جتنی ایمان میں پختگی ہوتی ہے اتنی اس رشتے کے اندر پختگی ہوتی ہے. جتنا ایمان اسلام بڑھیا ہوتا ہے اتنا اسلامی رشتے کے اندر خیرخوائی اور ایک دوسرے کے لیے درد تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ہاتھ بازو شل ہو جائے اور اس پر فالج گر جائے اور انگوٹھے میں درد ہو تو انگوٹھے کا درد اس بازو میں محسوس نہیں ہوگا کیونکہ فالج گرا ہوا، فالج گرا ہوا. ایسی میرے عزیزو جب بے شرمی کا اور گناہوں کا اور اللہ کی نافرمانی کا ایمان پر فالج گر جاتا ہے پھر مسلمان دوسرے مسلمان کا درد اور دوسرے مسلمان کا خیرخواہ نہیں رہتا. یہ فالج زدہ ایمان ہے. بلکہ کیا کہتے ہیں، ارے میاں یہاں اپنی برادری دیکھ لو نا، یہ اپنی برادری دیکھ لو نا، کیا کہتے ہیں اپنی قوم دیکھ لو نا، اتنی دور کیوں جاتے ہو؟ تو جب فارج گرا ہوتا ہے تو صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے، اپنا مفاد. اور جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں تازگی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی رشتے کے اندر، اسلامی اخوت کے اندر تازگی ہوتی ہے. تو اب فرمایا لگے مسلمانوں کی موجودہ حالت اور اس کی نتائج کا تصور اگر کھانے سے پہلے آ جاتا ہے بھوک اڑ جاتی ہے، سونے سے پہلے آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، لقمہ منہ میں رکھتا ہوں نگل نہیں پاتا. مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی تو غم میں گھلنے لگتے، جب شب و روز فکر اور علاج اور آخر رحمت خداوندی کی دستگیری فرماتے اور راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے خاص دعائیں کرتے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے. ہاں
کہ ہمارے اندر بھی مسلمانوں کی اتنی خیر خواہی ہو کہ جہاں اپنے لیے دعائیں کریں وہاں اسی تکلیف کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں. ہاں اسی تکلیف کے ساتھ اور درد کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. ایک شخص جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درس برس رہے کہنے لگے میں نے آپ میں کوئی کرامت نہیں دیکھی. جنید بولے تم نے جنید کو اس عرصے میں کوئی ابھی حق تعالیٰ کی نافرمانی کرتے بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا یہ تھوڑی کرامت ہے کہ درس برس تک اپنے مالک کو ناراض نہ کیا؟ یہ سب سے بڑی کرامت. اللہ ہمیں ایک دن نصیب فرما دے, ایک ہفتہ نصیب فرما دے, ایک مہینہ نصیب فرما دے, ایک سال نصیب فرما دے. یہاں تو درس برس ہو گئے, اللہ کا ایک بھی حکم نہیں ٹوٹا. یہ ہے کرامت, یہ ہے بزرگی, یہ کرامت ہے کہ مہینوں گزر گئے, سالوں گزر گئے, ہاں گناہ لکھنے والے فرشتے کو لکھنے کا موقع نہیں ملا. یہ کرامت. ایک صاحب کا خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ مجھ کو بخار آیا جس میں لذت اور تکلیف ملی ہوئی تھی. تکلیف بھی ہو رہی تھی, لذت بھی مل رہی تھی. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ نہاری کھائیں نا اور خوب مرچی ڈلی ہوئی ہو تو سی بھی کریں گے, آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے, مزہ بھی آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی. تو کہنے لگا حضرت بخار آیا جس میں لذت بھی تھی تکلیف بھی تھی. ارشاد فرمایا لذت اور تکلیف ملی ہوئی تھی, یعنی طبعی تکلیف تھی, روحانی لذت تھی. درد تو ہو رہا تھا, طبی طور پہ درد ہوتا ہے جب بخار ہوتا ہے, لیکن روحانی طور پہ لذت بھی آ رہی تھی. سوچ رہا تھا اس پہ انعام کتنا بڑا ملے گا, اللہ کتنا راضی ہو رہا ہوگا, اس پہ تحفہ کتنا بڑا ملے گا. تو یہ سوچ سوچ کے لذت بھی مل رہی تھی, تکلیف بھی تھی, لذت بھی تھی. جب یہ حالات پیدا ہونے لگے تو معلوم ہوگا کہ اب دروازے میں داخل ہوئے لوگ اب پتہ لگا کہ اصلاح ہو رہی ہے. لوگ کشف اور کرامت دیکھتے ہیں, مگر یہ موقع ہے امتحان کا کہ ایسے موقع پہ زبان سے کیا نکلتا ہے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے اس بندے کی تربیت کتنی ہوئی ہے, اصل پتہ لگتا ہے اس کی اصلاح کتنی ہوئی ہے. جب امتحان آتا ہے اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے, زبان پہ کیا نکلتا ہے. کہ عین مصیبت میں بھی, آزمائش میں بھی لذت پا رہا ہے, اللہ راضی ہو رہا ہے. بھائی آخرت بن رہی ہے, انعام بڑا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی اچھی گائے پالتا ہے نا, اب تو لوگ پالتے نہیں ہیں, دیہاتوں میں لوگ پالتے تھے اور پھر قربانی کرتے تھے, اور جب قربانی کرتے تھے تو خون بھی بہتا تھا, اس کے آنسو بھی بہ رہے ہوتے تھے. وہ اس جانور سے اتنا مانوس ہو جاتا تھا, اس بکرے سے, اس گائے سے, اس بیل سے اتنا مانوس ہو رہا کہ وہ بھی رہا ہوتا, وہ سب بھی کر رہا ہوتا. اب وہ طبیعی جدائی ہے, اس کی وجہ سے رو رہا ہے, لیکن اندر خوشی بھی ہے, اللہ کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہوں. تو ایسی دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں, تکلیف ہے, آزمائش ہے, آنکھوں سے آنسو ہے, لیکن اندر ایک لذت بھی ہے. اللہ راضی ہو رہا ہے نا, اللہ کی خاطر کر رہا ہوں نا, انعام بڑا ملے گا نا. بتائیے ایسا آدمی آزمائش میں ڈپریشن میں جا سکتا ہے؟
ایسا آدمی امتحان کے موقع میں مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ تو لذت لے رہا ہے اور تبھی تکلیف بھی ہے. تو یہ ہے تربیت, یہ ہے اصلاح, کہ ازمائش کی گھڑی میں, تکلیف کی گھڑی میں اس کا دل کیا کہتا ہے, زبان کیا کہتی ہے, اس کا دل کیا کہتا ہے, زبان کیا کہتی ہے. یہ ہے اصل اصلاح. تو جس قدر اللہ کی پہچان بڑھتی ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے, اسی قدر میرے عزیزو ایسے موقع پہ آدمی تحمل بھی کرتا ہے, صبر بھی کرتا ہے, شکر بھی کرتا ہے, پھر مزہ آتا ہے. فرمایا ہم آپ کو بتاتے ہیں دین میں محنت کم ہے, انعام زیادہ ہے, برخلاف اس کے کہ دنیا میں محنت زیادہ ہے اور ثمرہ کم ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ وہ غیب کا سودا ہے, یہ حاضر کا ہے. یہاں اگر آپ ایک خرچ کریں گے تو کتنا کمائیں گے, وہاں تو ایک خرچ کریں گے 700 گنا ملے گا. تو دین میں محنت کرنے میں انعام زیادہ ہے, دنیا میں محنت زیادہ ہے, ثمرہ کم ہے. لیکن ہم دین کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے؟ ہم دین کے لیے محنت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد ملے گا. اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ محنت کریں گے, جب میں اپنے گھر جاؤں گا نا اسلام آباد کے اندر, وہاں مل جائے گا, تو ہم سمجھتے ہیں مرنے کے بعد ملیں گے. حالانکہ ہم انہیں کہتے ہیں بھائی دوسرے مرحلے میں ملے گا, دوسرے مرحلے میں ملے گا. ابھی تم بچے ہو نا, جب جوان ہو جائے گا پھر مل جائے گا. ابھی تم 60 سال کے ہو نا, جب 60 سال مکمل ہو جائے گے, 70 سال, اس کے بعد ملے گا. ٹھیک ہے نا, پھر شوق ہوگا عمل کرنے کا. ہم سمجھتے مر جائیں گے, مر نہیں جائیں گے بھائی, شفٹ ہو جائیں گے, منتقل ہو جائیں گے, انتقال ہو جائے گا. انتقال کہتے ہیں شفٹ ہونا, اور جب شفٹ ہوں گے وہاں یہ سب چیزیں مل جائیں گی, وہاں یہ سب کچھ مل جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح یقین نصیب فرما دے بس. فرمایا ایک صاحب نے ہدیہ بھیجا, ایک شخص نے ہدیے میں 4 آنے کے ٹکٹ بھیجے, 4 آنے کے ٹکٹ بھیجے. یہ ہدیہ اچھا معلوم ہوتا ہے, نہ بار دینے میں نہ لینے میں, بے تکلف ہدیہ اور معمولی سا. نہ لینے میں بار محسوس ہوتا ہے, نہ دینے والوں کو بار محسوس ہوتا ہے. یہ خلوص کی بات ہے. جو متکبر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اتنا چھوٹا ہدیہ کیسے دوں گا, کیا کہیں گے. اور لینے والا بھی بسا کرے یہ کیا لے کے آ گیا میاں. اور جہاں خلوص ہوتا ہے سبحان اللہ, وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ چھوٹا ہدیہ لے کے آ رہا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ مخلص کتنا ہے. اور دینے والا بھی چونکہ جانتا ہے جس کو دے رہا ہوں وہ اس کی نہ قدری نہیں کرے گا, اس کی قدر کرے گا, تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق پھر دے دیتے. حضرت فرمانے لگے یہ ہدیہ اچھا ہے. 4 آنے کے ٹکٹ بھیج دیے کہ حضرت جب کہیں خطوط بھیج دو تو ٹکٹ لگا لیا کرے. تو فرمانے لگے نہ دینے والے کے لیے بار ہے نہ لینے والے کے لیے بار ہے. تو تکلفات ہمارے ہاں بہت ہیں. ہمارے ہاں شادی بیاہ میں لین دین میں جو آج کل ہدایات ہے نا, یہ تکلفات سے بھری ہوئی ہیں. اور جہاں تکلفات ہوتے ہیں وہاں شکوے ہوتے ہیں, وہاں شکایت ہی شکایت ہوتی ہے, خلوص نہیں. ہدایات ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں لیکن ان میں خلوص نہیں. ٹھیک ہے,
وہاں ریا ہے، وہاں نام و نمود ہے، وہاں نمائش ہے. حالانکہ اللہ کے نبی فرمانا کہ تحادو تحابو، آپس میں ہدیے دو گے محبتیں بڑھیں گی. ہم خاندانوں میں خوشیوں کے موقع پہ ہدیے نفرتیں بڑھتی ہیں. ہم نے یہ دیا تو نے کیا دے دیا؟ وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ نیوتا ہوتا ہے، وہ ہندوانہ رسمیں ہوتی ہے. تو ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جو خلوص کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، اور جو محبت کے ساتھ ہو، جو احترام کے ساتھ ہو. بعض لوگ آتے دینداروں کو ہدیہ دیتے، وہ اس لیے نہیں دیتے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کی اس کے دل کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے، بلکہ سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے ان کو دے دو. ضرورت مند ہے تو شاید ان کی نیت کی وجہ سے ثواب تو مل جائے گا، لیکن انہیں اس ہدیے کا فائدہ نہیں ہوگا. دیکھو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہسپتال میں مریض، آدمی ان کی بھی مدد کرتا ہے اور ان کو بھی کچھ دیتا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں بھی مریض بن جاؤں یا میرا بیٹا مریض بن جائے، ٹھیک ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کسی نیک آدمی کو ہدیہ کرنا، اس خیال سے دینا کہ اللہ رب العزت نے اس کو نیکی کی برکت سے عزت بخشی ہے، اس کو ہدیہ دوں گا تو یہ نیکی میرے اندر بھی آ جائے گی. اس کی برکت کیا ہوگی؟ یہ یا اس کی اولاد نیک بن جائے گی. یہ فرق ہے. ہدیہ اس مریض کو بھی دیا لیکن اسے مجبور سمجھ کے، ضرورت مند سمجھ کے دیا، ثواب مل جائے گا، لیکن یہ نہیں چاہے کبھی کہ میرے اندر بھی مرض آ جائے، میں بھی اس وارڈ میں آ جاؤں. اور ایک ہدیہ دیا کسی نیک آدمی کو، کسی بزرگ کو، اس خیال سے دیا کہ یہ نیک آدمی یہ اللہ والا ہے، اس کی عزت عظمت دل میں ہے کہ اللہ میری اولاد کو ایسے بنا دے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی زندگی میں بھی نیکی آئے گی، اس کی اولاد کے اندر بھی نیکی آئے گی. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. عام طور پہ لوگ مدرسوں میں دیتے اور زندگی بھر دے رہے ہوتے ہیں مدرسوں میں، بکرا دے دیا، دیگ دے دی، ضرورت میں بیچارے مسکین ہے، غریب ہے. اور ایک اس انداز سے دیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی عزت فرشتے کرتے ہیں، اگر اس نیت سے ان کی خدمت کرے گا تو اولاد یا اس کی اولادوں میں سے اولاد ضرور اللہ کے نیک بندے بنیں گے اور علم والے بنیں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک غریب سمجھ کے دیا، ضرورت مند سمجھ کے دے دیا، مسکین سمجھ کے دے دیا تو ثواب ملے گا. اور ایک یہ کہ عظمت کے ساتھ دیا، احترام کے ساتھ دیا، ادب کے ساتھ دیا کہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہیں جن کی تعریف اللہ کے نبی نے کی ہے، کاش کہ میری اولاد بھی ایسی ہوتی. چلو اللہ نے آج مجھے ان کی خدمت کا موقع دیا ہے تو یہ خدمت کرتا رہے گا، اولاد یا اس کی اولاد، کوئی اللہ اس راستے میں ضرور قبول فرما لے. تو یہ ہدیہ ہے، خلوص کے ساتھ ہے، احترام کے ساتھ ہے، ادب اور عظمت کے ساتھ ہے. اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جذبہ ہونا ضروری ہے. فرمایا قریب والوں کا معتقد ہونا زیادہ معتبر ہے. قریب والوں کا معتقد ہونا زیادہ ضروری ہے، یہ معتبر ہے. بھئی یہ آدمی کیسا ہے؟ قریب رہنے والے لوگ معتقد ہوں اس کی نیکی کے، اس کے تقوی کے، یہ زیادہ معتبر ہے بنسبت اس سے کہ دور والے معتقد ہوں. اس لیے کہ دور والوں کو تو پتہ نہیں زندگی کا، اصل پتہ لگتا ہے قریب والوں کا.
اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے تمہاری قریب میں سب سے قریب کون رہنے والی ہوتی تھی؟ تمہاری بیوی. تو تمہاری بزرگی کی گواہی تب معتبر ہوگی جب وہ تمہاری بزرگی کی گواہی دے گی. یا تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست تمہاری بزرگی کی گواہی دیں گے. اس لیے کہ وہ گرمی سردی ہر قسم کی زندگی دیکھتی ہے، ان کا اٹھتا بیٹھتا ہے یہ، تو یہاں اعتبار ہے بزرگی کا. آج فرمانے لگے قریب والوں کا معتقد ہونا زیادہ معتبر ہے بمقابلہ دور والوں کے، کیونکہ دور والوں کی نسبت تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں، پاس والے چونکہ تمام حالات سے واقف ہوتے ہیں اس لیے بہت مشکل سے معتقد ہوتے ہیں، بہت مشکل سے معتقد ہوتے ہیں. اور اثر اعتبار قریب والوں کا معتقد ہونا ہے، وہ اس کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے پیارے نبی فرمائے خیارکم خیارکم لنسائکم، تمہاری بزرگی کا پتہ یہاں لگے گا. فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے الغیبت اشد من الزنا کی وجہ سے فرمایا کہ زنا گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے، کبر اور شہوت سے اشد ہے. فرمایا میں نے حضرت سے عرض کیا یہ تو کافیہ بھی ہو گیا. فرمایا ہمارے تو ایسی چٹکلی ہوا کرتے ہیں، گناہ باہی ہے اور غیبت گناہ جاہی ہے، یعنی زنا جو ہوتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے اور غیبت جو ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تکبر زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے کیونکہ اس کی وجہ تکبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اپنی بڑائی. دیندار آدمی نمازی آدمی چوری تو نہیں کرے گا، ڈاکہ بھی نہیں مارے گا، غیبت کر لے گا، غیبت کر لے گا، غیبت کر لے گا. اور ایک زبان کی غیبت ہوتی ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کی اگر اس کے سامنے کریں تو اسے ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں. ایک تو زبان سے ہوتی ہے اور ایک غیبت ہوتی ہے دل کی، جسے کہتے ہیں بدگمانی، بدگمانی کرنا کسی سے. اور آپ کو پتا ہے جسم سے زیادہ دل کی بیماری خطرناک ہوتی ہے. ایسی دل کا گناہ اعضاء اور جوارح کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما، ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما، ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے پسندیدہ صفات نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو گناہوں کی زندگیوں سے پاک فرما. مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. بری زندگی سے، بری صحبت سے، برے ماحول سے ہمیشہ محفوظ فرما. ہمیں اپنی خطاؤں پر سچی ندامت، شرمندگی نصیب فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے بچے بچیوں میں ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما. تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.